اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا، لا يحب اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا بری بات کے چرچے کو، بری بات کے عام کرنے کو۔ کوئی بری بات عام کرے، بری بات کا چرچا کرے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ تو مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ الا من ظلم، ہاں جو مظلوم ہو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ مظلوم انصاف حاصل کرنے کے لیے حاکم کے پاس جا کر ظالم کے متعلق یہ بتائے گا کہ ظالم نے مجھ پر یہ ظلم کیا، تو یہ گو کہ عیب ہے، یہ بری بات ہے، مگر وہ اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ جب یہ کہا گیا کہ پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا، اس چیز کو سمجھیے گا کہ پیٹھ پیچھے غیبت کی جو تعریف ہے اس کے تحت مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اسے برا لگتا، تو یہ بھی غیبت ہے۔ مثلا کسی کے چلنے کی ایکٹنگ کر لینا، اس کے لباس کا مذاق اڑا لینا، حالانکہ لباس پہن کے تو سب کے سامنے جا رہا ہے، مگر جس انداز سے ہم نے گفتگو کی ہے یہ ہو بہو یہی گفتگو وہ سن لے یا دیکھ لے یا کوئی پہنچا دے تو اسے برا لگ جائے گا، تو سمجھ جائیے کہ آپ نے غیبت کی ہے۔ اور غیبت کا انجام یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی ساری نیکیاں اسے دے دی جاتی ہیں اور اس کے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں۔ تو غیبت سراسر نقصان ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ غیبت کو پہچانے کیسے کہ یہ غیبت ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک اس کا پیمانہ علماء نے یہ بیان کیا کہ جب آپ کسی کی بات کرنے لگیں تو بس یہ سوچ لیا کریں کہ اگر کوئی میرے متعلق یہ بات کرے تو مجھے اچھی لگے گی کہ بری لگے گی۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اگر کوئی اس انداز میں میرے متعلق بات کرے تو مجھے بری لگے گی، تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ غیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ تو شوق سے اور لگن سے سنا جائے یہ بھی انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں کسی کی برائی کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا ایک صورت یہ ہے، کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فلاں کا رشتہ ہمارے گھر آیا ہے، بتائیے وہ لڑکا کیسا ہے؟ تو اس میں وہ عیوب کہ جو شادی کی صورت میں اس خاندان کو نقصان دیں گے وہ عیوب کا بیان کرنا جائز ہے۔ اس پہ مقصد غیبت نہیں بلکہ اس میں مقصد مسلمان کو دھوکے سے بچانا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں نے کاروبار کے لیے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، تو کیا اس آدمی میں بھروسہ کرنا چاہیے؟ میں اپنے پیسے اس کو کاروبار کے لیے دے دوں اور ہم پارٹنرشپ کریں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کاروباری معاملات میں جو اس کے عیوب ہیں وہ اس موقع پر بیان کرنا جائز ہے کہ مقصد مسلمان کو دھوکے سے بچانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ویسے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن پچھلے سال اس نے مجھ سے اتنی رقم لی تھی ابھی تک واپس نہیں کی اور یہ رقم کھا گیا ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو بتانے میں اس نیت سے حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہے الا من ظلم، کہ جو مظلوم ہے وہ ظالم کے خلاف اگر آواز بلند کرتا ہے اور مقصد ظالم سے انصاف کو حاصل کرنا ہے کہ ظالم جس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف وہ انصاف حاصل کر سکے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم بھلائی ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس بھلائی کو چھپاؤ،
او تعفو عن سوء، یا تم برائی سے درگزر کرو، برائی معاف کر دو، کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور تم معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، پس بے شک اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا قادر ہے۔ تم بندوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ درگزر کی عادت اور ایک دوسرے کو معاف کرنا کی بہت ہی اچھی عادت ہے، ہمیں اس عادت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کی غیبت، تہمت، بہتان، چغلی، دل آزاری، بدگمانی، حسد، کینہ، بغض، عداوت سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، اور اللہ ایسا کرم کر دے کہ ہمیں عفو درگزر کی عادت نصیب ہو جائے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالیں، فرق کریں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وہ جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانیں گے لیکن فلاں فلاں رسول کو نہیں مانیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو رسول کو نہیں مانے گا گویا کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو محبت الہی کا دعویٰ کرے اور جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن انبیاء علیہ السلام خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رکھے، ان کی تعظیم و توقیر نہ کرے، ان کے مقام و مرتبے اور ان کی قدرت و طاقت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی اسے تسلیم نہ کرے، تو وہ محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے محبوب سے بھی محبت ضرور ہوگی، کیونکہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے جس سے محبت ہو اسے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول سے محبت ہونا لازمی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لائیں گے بعض نبیوں پر، بعض رسولوں پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض رسولوں کا ہم انکار کریں گے۔ جیسے یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کو نہیں مانتے، اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یہودی اور عیسائی دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہیں جادوگر کہتے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بعض نبیوں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں۔ تو اسلام اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نہیں، کوئی مسلمان ہوگا اور جو مسلمان نہیں تو وہ کافر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان، بیچ کا کوئی راستہ ہو۔ تو ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے، ایک نبی کی بھی ادنا سی توہین کفر ہے۔ تو اسلام اور کفر کے درمیان ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان تہجد بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، اشراق چاش بھی پڑھے اور قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑا لے، کسی فرشتے کا مذاق اڑا لے، یا نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و بے ادبی کرے، کہے یہ تو ہمارے جیسے بشر تھے، انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، ان کے علم پر اعتراض کرے، ان کے مقام و مرتبے پر اعتراض کرے، توہین کر دے، اور پھر سمجھے کہ میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی۔ نماز اس وقت مقبول ہوگی جب ایمان اور عقیدہ درست ہوگا۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو نمازیں کام آئیں گی، نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ حج کام آئے گا، کیونکہ یہ اعمال ہیں
اعمال سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں ایمان ہوگا تو پھر نمازیں بھی برکتیں دیں گی اور حج بھی برکتیں دے گا، بلکہ ایمان کے سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اور نمازوں میں یا دیگر اعمال میں کوتاہی ہوئی، پھر بھی وہ سزا پا کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اور ایسے بھی لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہگار ہوں گے لیکن ایمان کی سلامتی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور انہیں جنتی بنا دے گا، وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اصل بنیادی چیز ہے عقیدے کی درستی، صالحین کے عقائد اور نظریات کو اختیار کیا جائے، تو عقیدہ درست ہوگا تو پھر اعمال فائدہ دیں گے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر لوگ ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور تمام رسولوں پر۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں، یعنی سب پر ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ اور جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے وہ تو تیسرے پارے کے شروع میں آپ سن چکے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ اولئک سوف یؤتیہم، یہی لوگ ہیں ان قریب اللہ تعالی انہیں عطا فرمائے گا اجورہم، ان کے صلے، ان کے اجر۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔